اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، ہم آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعات لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریش کی بدسلوکیاں۔ دوستو، مکہ میں ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، مروان کا باپ، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی آپ کو آرام نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پھینک دیتے۔ کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جو ابو سفیان کی بہن تھی، یہ تو مستقل وطیرہ ہی اختیار کر چکی تھی کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی حال میں گھر تشریف لے گئے تو صاحبزادیوں میں سے ایک کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کے خبث بطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور پاک نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں النجازی ہوا اور سما دنا فتح کا انکار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حضور کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرو، اس کا انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھائے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اسے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمتیں طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ راشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ راشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے میں سے کس نے کہا کہ آج لطف آئے گا۔ راشی نے جا کر حضور سے اپنی شکایت بیان کی تو آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا کون؟ تو آپ نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس نے جواب میں کوئی چون و چارہ نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا کہ واللہ
آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جب کہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو الحکم یعنی ابو جہل نے۔ اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خود خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ اور وہ کہنے لگے، آئندہ میں کبھی ایسا نہ کروں گا۔ اس پر امیہ بن خلف اور دوسرے مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، باخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں، اور میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ذرا سرتابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ دوستو، قریش مکہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم ڈھائے، اتنے تکلیفیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دین کا کام جاری رکھا، اور ہمیں آج اس دین کی قدر تک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ دین بنا بنایا ہوا ملا ہے۔